السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آتش عشق این امریکن مونسٹر بائی سال اقبال کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا، اس پی ڈی ایف میں تھوڑی سی مسٹیکس ہیں تو پلیز معذرت ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے ریڈ کر سکوں، لیکن اگر جس کو پرابلم ہو رہی ہے وہ خود ریڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ہاں، پلیز لائک کمنٹ کیا کریں تاکہ میں آپ کو ناول جلدی کمپلیٹ کروا دوں۔ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو چپ کر کے ریڈ کر کے نکل جاتے ہیں، پلیز چھوٹا سا لائک کر دیا کرو یار، تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز مل جائیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوچوں گی، ہی گھر کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے کھولتے ہوئے کہتی ہے۔ ابھی بھی سوچوں گی؟ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ پوری کوشش کروں گی۔ وجدان ناک چڑھاتے ہوئے ہیر کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے چلتے ہوئے کہتا ہے۔ ماشاء اللہ، ہیر گھر میں داخل ہوئی اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ ہیر پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے وجدان سے پوچھتی ہے۔ تمہیں چھوٹ ہر چیز کی چھوٹ کی اجازت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کی ماما کیا اٹیلین تھی؟ آپ نے کہا تھا نا یہ گھر ان کا تھا، اور یہ چل کیا تھا؟ کیا وہ اٹیلین تھی؟ ہیر کی بات پر وجدان کے قدم تھم جاتے ہیں، وہ نظریں جھک جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ وجدان کی آنکھوں کے سامنے وہی تلخ مناظر گھومنے لگ جاتے ہیں جنہیں وہ بھولنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنی بات پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ وجدان، میں بس جاننا چاہ رہی تھی۔ سوری ہرٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا میرا۔ ہیر وجدان کے قریب آئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے۔ وجدان، میرا ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر کوئی تکلیف ہو تو مت بتائیں، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ ہیر وجدان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے ہیر، تمہیں کچھ تو بتا دینے سے مجھے درد ہوگا۔ ایسا مت سوچو، جو ماضی ہے میرا وہ ہے، اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا، اور تم میرا مستقبل ہو، تم سے ماضی چھپا کر مجھے کیا ملے گا؟ وجدان ہیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے نرم لہجے میں سے جواب دیتا ہے۔ آ جاؤ، آدھی رات کو تمہیں اپنے گھر کا ٹور کرواتا ہوں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس گھر میں ہر شے بالکل ویسی ہے جیسے آج سے 22 سال پہلے تھی، پر وہی چیزیں نہیں ہیں۔ وجدان لیونگ ایریا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ اب جو یہاں فرنیچر ہے یہ بالکل ویسا تھا جیسے میری ماں نے بنایا تھا۔ آپ کی ماما نے؟ ہیر تجسس سے وجدان سے پوچھتی ہے۔ ہاں، میری ماما نے۔ میری ماں ایک انڈسٹریل ڈیزائنر تھی، انہیں آرٹ ورک بہت پسند تھا۔ امریکہ کے ٹاپ بزنس مین اور وومن سمیت ایمان کی اکلوتی بیٹی، ایمان انڈسٹری کی نئی مالکن، ایزل ایمان۔ وجدان لیونگ ہال میں مڑ کر اپنے بالکل پیچھے دیوار پر ایک بہت بڑی سی فوٹو فریم میں 21 سال جوان خوبصورت لڑکی کی تصویر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ میری ماں ایزل ایمان ہے۔ وجدان ہیر کا رخ تصویر کی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ 21 سال کی تھی یہ جب ان کی زندگی میں الیگزینڈر شامل ہوا تھا۔ میری ماں یہاں اٹلی آئی تھی انہی دنوں جب الیگزینڈر اور ڈیول یہاں ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ یہاں کام کے سلسلے میں اپنے آرڈرز کو مکمل کرنے آئی تھی۔ جب حیا پاکستان میں تھی اور ڈیول اٹلی میں تھے تب ان کی ملاقات الیگزینڈر سے ہوئی تھی، اور انہی دنوں ان کی ملاقات میری ماں سے ہوئی تھی۔ یہ کام کے سلسلے میں ایک ایونٹ پر الیگزینڈر سے ملی تھی۔ اچھے کام کرنے کی وجہ سے انہیں آنر سے نوازا جا رہا تھا، اور وہ ایوارڈز دینے الیگزینڈر اس ایونٹ میں آئے تھے۔ تب انہوں نے میری ماں کو دیکھا اور آج کی خوشیوں سے بھری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ وجدان مسلسل اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا انہی سے محبت ہو گئی تھی؟ ہیر گردن موڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وجدان ٹیڑھی اسمائل کیے ہیر کو اپنے سامنے کھڑا کیے اس کی کمر کے گرد بازوں کا حصار باندھے ہوئے اس کے سر سے اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان ٹیڑھی اسمائل کی ہیر کو اپنے سامنے کھڑا کی اس کی کمر کے گرد بازوں کا حصار باندھے ہوئے وہ اس کے سر سے اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہتا ہے۔ محبت میں انسان پہلے خود برباد ہوتا ہے پھر کسی اور کو کرتا ہے، پر انہیں جو ہوئی ہوتی ہے وہ محبت نہیں، ہوس تھی۔ وجدان کی بات پر ہیر فوراً سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ الیگزینڈر نے اس ایونٹ کے بعد میری ماں کی ساری معلومات اکٹھی کی، اور جب انہیں ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلا تو اس ہوس کے ساتھ ساتھ لالچ بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے میرے نانا نانی، میرے
ماں کو بیچنے کا کہا، جس پر دادوں نے غصے سے ان کے ساتھ گھر آئے ہوئے آدمیوں کو موقع پر ہی مار دیا۔ ایک عزت دار مرد کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ وہ مر جائے گا پر اپنی گھر کی عورت پر کسی غیر مرد کی گندی نگاہ برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کے نانوں کیا کام کرتے تھے؟ ہیر وجدان کی باہوں میں قید عزیل کی خوبصورت سی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ڈائمنڈز کا، وجدان بھی اپنی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا؟ جو ڈائمنڈ، ہیر بولتے بولتے خاموش ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو ڈائمنڈ مائن کا کام تمہارے بابا کرتے ہیں، وہ میری ماں کی ملکیت ہے۔ وہ ملکیت جو انہیں موت کے منہ کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نانوں نے جب ان آدمیوں کو مار ڈالا اور امی کو دینے سے انکار کیا تو غصے میں الیگزینڈر نے نانوں کو مار دیا اور میری ماں کو اپنے ساتھ یہاں زبردستی اٹھا کر لے آیا۔ یہ گھر جو میری ماں نے خود بنوایا تھا اپنی محنت سے اور محبت سے، جہاں وہ اپنی زندگی میں اپنے ہمسفر کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ پل کی جینے کی خواہش مند تھی، اسی گھر کو الیگزینڈر نے ان کے لیے قید بنا دیا۔ اسی گھر میں ان کو 1988 سے قید کر دیا ہے۔ کیا وہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ ہیر تجسس حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ کرتی تو تھی، پر کون تھا وہ؟ آج تک مجھے پتہ نہیں چلا، اور اب میں پتہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اس شخص کو جاننا مجھے صرف اس کی موت بن کر اس پر نازل کرے گا، وجدان سخت لہجے میں کہتا ہے۔ ہیر کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ گئے تھے۔ وجدان کی باتیں سنتے ہوئے اس گھر میں اس نے اپنی ہوس پوری کرتے رہے اور ان پر تشدد بھی۔ وجدان بس کرتے، ہیر وجدان کی طرف پلٹ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل دھیمے لہجے میں کہتی ہے۔ آج سن لو گڑیا، میں ماضی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ وجدان ہیر کا چہرہ اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے اور نہیں جاننا، ماضی آپ کا ہے پر تکلیف مجھے دے رہا ہے۔ ہیر سر جھکا کر کہتی ہے۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیونگ ایریا میں بڑے سے دروازے سے باہر گارڈن میں لے کر جاتا ہے۔ انہیں اپنے ہی گھر کے اندر باہر آنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ آسمان کیا ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے، اس بات سے وہ انجان ہو چکی تھی۔ جب الیگزینڈر انہیں یہاں لایا تھا، اس کے 1 مہینے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ کہنے کو وہ تو باپ ہے میرا، لیکن بنا کیسے جانتی ہو؟ اس نے میرا ماں کا ریپ کیا تھا، اسے مرنے والی حالت میں چھوڑ دیا، اسے تڑپاتے تھے، اپنی ہوس پوری کرتے تھے، لیکن ایک بوند پانی کا نہیں دیتے تھے۔ ان کی پریگننسی کے درمیان بھی وہ اپنی ڈیول سے ہار کا غصہ ان پر نکالتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ دنیا میں آیا، بڑا ہوتا گیا، میرے سامنے میری ماں پر تشدد ہر روز ہوتا تھا، پر میں کچھ نہ کر سکا۔ الیگزینڈر کو میں بہت عزیز تھا۔ لیزل کے بعد انہوں نے مجھ سے امید باندھ لی تھی، ڈیول کو تباہ کرنے کے لیے۔ میرا دل میں رحم ترس وہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں پر تشدد کر کے ختم کرتے تھے۔ میں روکنے کے لیے قدم بڑھاتا تھا اور وہ تو اور نہیں تو زیادہ مارتے تھے۔ مجھے بھی دوسرے گھر میں جہاں وہ رہتے تھے، ان کی بیٹی رہتی تھی، اس گھر میں قید کر دیتے تھے۔ یہاں میری ماں کو تڑپاتے تھے اور وہاں مجھے۔ وجدان کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے۔ آنکھوں میں نمی جانے لگی تھی، اس کے لبوں پر کفل لگنے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے وہی منظر جو گھومنے لگ گئے تھے۔ ہیر وجدان کا چہرہ دیکھ کر اپنے کیے ہوئے سوال پر شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ وجدان رکتا نہیں تھا اور آج وہ اپنی زندگی سے دردناک لمحہ اپنی ماضی ہیر کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا تھا۔ جب حیا واپس آئی تب الیگزینڈر نے ڈیول کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سکندر اور حیا کو مارنے کا بھی، اسی لیے انہوں نے لیزل کو بھی پولیس والا بنا کر ڈیول کے کاموں میں اس کو حصہ دار بنا دیا تھا، تاکہ وہ اس پر یقین کر سکے اور موقع پر اسے مار سکے۔ پر بازی الٹی پڑ گئی، ڈیول نے اس کے ارادوں کو ناکام بنا دیا اور حیا نے الیگزینڈر کو چائنا پولیس کے حوالے کر دیا۔ سب کو لگا الیگزینڈر کی کہانی ختم ہو گئی ہے، کہانی کا اختتام ہو گیا ہے، پر نہیں، یہ ختم نہیں ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ ہیر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ الیگزینڈر کی کہانی کا اختتام تو وہ جانتی تھی، پر دوسری کہانی کا نہیں۔ دوسری کون سی؟ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھتی ہے۔ وجدان ایمان ان امریکن مانسٹر کی، اپنی جیل میں جانے کے بعد الیگزینڈر نے مجھے زبردستی امریکہ میں آباء و اجداد بھیج دیا تھا۔ میری ماں کا میں اکلوتا سہارا تھا، ان کی جینے کی وجہ جسے دیکھ کر وہ جیتی تھی، وہ بھی اس نے ان سے چھین لیا۔ میری خاموشی، میرا کمزور وجود مجھے لے ڈوبی، نفرت ہونے لگ گئی تھی مجھے کمزور لوگوں سے۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس گھر میں لے جاتے ہوئے، لیونگ ایریا میں
ہوتے ہوئے اسے وہ کچن کے پیچھے بنے ہوئے کمرے کی طرف لیے بڑھتا ہے۔ یہ میری ماں کا کمرہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 14 سال اسے کمرے میں گزارے تھے۔ میں نے انہیں یہاں روتا تڑپتا سسکتا دیکھا ہے، کبھی ان کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا میرا ان کے پاس جانا ان کو سوائے امید اور تکلیف کے کچھ بھی نہیں دے گا۔ میں نے اس دہلیز کو کبھی پار نہیں کیا، کیونکہ اس کو پار کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں اپنی خود کی ماں کو ماں پکارنے کے قابل نہیں تھا، ان کے آنسو صاف کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں نے انہیں ہوش سنبھالنے کے بعد یہی دور سے دیکھا تھا جب الیگزینڈر انہیں مارتے تھے۔ اپنے آپ سے انہیں اس اذیت سے نکالنے کا وعدہ کرتا گیا، الیگزینڈر کی موت بننے کے خود سے وعدہ کرتا رہا، پر میری قسمت کبھی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ الیگزینڈر نے مجھے جب امریکہ بھیجا تھا تب پیچھے سے وہ فرار ہو گیا تھا، لیزل کے ساتھ کچھ پولیس والوں کو رشوت دے کر وہ بھاگ گیا، سیدھا یہاں آیا اپنی بیٹی کے ساتھ، میری ماں کو اس چار دیواری میں قید کر۔ اس نے آتے ہی ان پر اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر تشدد کیے، اتنا مارا کہ ان کی جسم کی ہڈیاں چور ہونے لگ گئی تھیں۔ تب میں کہاں تھا جانتی ہو؟ امریکہ میں ایک بہترین سے ہاسٹل میں پڑھ رہا تھا، جہاں مجھے ہر چیز میسر تھی۔ جس رات وہ بھاگے تھے، اسی رات انہوں نے ڈیول سے بدلہ لینے کے لیے خاموشی سے سکندر کو اغوا کر لیا تھا۔ ڈیول نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا تھا، پر کسی کو بنا بتائے وہ اس گھر میں آئے تھے، چھپنے کے لیے جو دہلیز میں پار نہ کر سکا، اسے سکندر نے پار کیا تھا۔ اسی کمرے میں وہ میری ماں سے لپٹ کر رو رہا تھا، جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ جس وقت مجھے میری ماں کا سہارا بننا چاہیے تھا، تب میری جگہ سکندر نے لی تھی، جس نے میری ماں کو چھوا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ تھا جب میں نہیں تھا۔ وجدان ان کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی، وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ اسے چپ نہیں رہی تھی۔ ڈیول نے لیزل اور الیگزینڈر کو اندر سے دیکھ کر بنا سوچے سمجھے پورے گھر کو چاروں اطراف میں آگ کی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ ہیر حیرانگی سے وجدان کے چہرے کو تکنے لگی تھی۔ یہ بات ناقابل یقین ہو رہی تھی۔ میری ماں کی چیخیں سنی تھی، سکندر کی چیخیں سنی تھی، انہوں نے پر مدد نہیں کی۔ پورے گھر کو چاروں طرف سے بھیانک آگ لگا دی انہوں نے۔ کیا؟ ہیر وجدان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں یقین آ رہا ہے۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طیش میں آئے کہتا ہے، جانتی ہو انہوں نے وہ پکارے انسنی کیوں کر دی تھی؟ وجدان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے ہیر کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ انہیں ڈائمنڈ مائن کے بارے میں جو پتہ چل گیا تھا۔ وجدان غصیلے لہجے میں ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ناممکن۔ بابا نے آواز سنی ہوتی تو وہ ضرور مدد کرتے۔ کون باپ اپنی اولاد کو پیسے پر اول ترجیح دے گا؟ ہیر جہانگیر کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہتی ہے، تم اب بھی ان کی صفائی پیش کر رہی ہو؟ اتنا سب سننے کے بعد وجدان سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں کر رہی ہوں، کیونکہ جانتی ہوں میں انہیں۔ ہیر پر اعتماد سے کہتی ہے، اور میری باتوں پر نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وجدان کا دل چھلنی ہو رہا تھا ہیر کی باتوں پر، اس کے ڈیول پر یقین پر۔ وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے، لمبے لمبے داغ بھرتے ہوئے، ہال سے ہوتے ہوئے وہ گھر سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ وجدان کو غصے میں جاتا دیکھ کر ہیر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ وہ وجدان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور فوراً سے ہی وجدان کو اپنے گلے سے لگائے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیتی ہے۔ وجدان ہیر کی باہوں میں قید ہوتے ہوئے پہلے حیرانگی سے، پھر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ہیر کی گردن میں اپنا منہ چھپائے وہ اپنی بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ میں نے کب کہا آپ کی باتوں پر یقین نہیں ہے مجھے؟ ہیر وجدان کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے، تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ تمہیں یقین ہے۔ وجدان بند آنکھوں سے ہیر کو مزید خود میں قید کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا میرا یہ کہنا ضروری ہے؟ ہیر وجدان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتی ہے، کہنا ضروری ہوتا ہے ہیر، کچھ باتوں کا کہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وجدان اپنا چہرہ ہیر کے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر کہنا ضروری ہوتا ہے تو وجدان ایمان، مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، لیکن ہیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو جاتی ہے، تمہیں ڈیول پر مجھ سے زیادہ یقین ہے؟ وجدان اس کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ہے، ان پر تو میں خود سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ یقین کرتی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہیر وجدان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آپ کے آنے سے پہلے وہ آئے تھے میری زندگی میں، وہ مجھے اس دنیا میں لانے والا بچپن، اب تک مجھے حفاظت سے رکھنے والے، میری ہر خواہش کو پورا کرنے والے انسان ہے وہ۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کہتی ہے، اور کہتے ہوئے لب نہیں مسکرا رہے تھے، لیکن آنکھوں میں چمک تھی جو وجدان کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ان پر یقین کرنا غلط ہے میرا؟ ہیر وجدان سے پیار سے پوچھتی ہے۔ وجدان جواب دینے کے بجائے سر جھکا کر مسکرا دیتا ہے، تم سے واقعی باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ وجدان گردن جھٹکتے ہوئے کہتا ہے،
یہ تو ہے، لیکن سوائے آپ کے، ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ تم مجھے بھی کہاں جیتنے دے رہی ہو خود کو؟ وجدان ہیر کو بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ جب یہ دن آ گیا ہے تو وہ بھی آ جائے گا، اچھے سے امید رکھنی چاہیے انسان کو۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، اسے صاف کون کرے گا؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وجدان جواب نہیں دیتا اور دونوں آنکھوں سے ہیر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں؟ ہیر حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ جی آپ، کل سے آپ ایک اچھی بیوی کی طرح گھر کو سنبھالیں گی، اور گھر کے باہر میں کام کروں گا، جو میں کرتا ہوں۔ وجدان ہیر کے کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں نہیں، وجدان ہیر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے جسے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہیر گھوم کر پورے گھر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تب کر لینا، وجدان ہیر کے پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ وجدان آپ تو امیر ہے نا، پھر کیوں آپ کام کرنے والے لوگ رکھ لیں؟ ہیر پلٹ کر معصوم روتلو سے شکل بنا کر کہتی ہے۔ میں رکھ لیتا، پر وہ کیا ہے نا، یہاں جو میری برانچیں ہیں ان کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ میں نے زیادہ وقت اپنی امریکن امپائر کو دیا ہے۔ ہیر وجدان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر ہم امریکہ میں ہوتے تو تمہیں کچھ کرنے کو وہ بھی نہیں کہتا، پر یہاں پر بس تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ وجدان آنکھیں بند کی کھولتا ہے اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ہیر کو منی ہارٹ اٹیک دیتا ہے۔ یہ گھر میں نے محنت کی کمائی سے بنایا ہے، اس میں غلط کام کی کمائی نہیں ہے، اس لیے ان پیسوں سے یہاں کچھ بھی آئے گا بھوکے پیاسے گزارا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پر۔ وجدان ہیر کو ٹینشن دے کر مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہے۔ ہیں؟ کیا؟ مجھے تو لگا تھا آپ امیر انسان ہیں، پر آپ پورے کے پورے نکلے۔ پورے نکلے۔ ہیر وجدان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہتی ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی دن بھی آئے گا جب، اب کیا کر سکتے ہیں ہم، انسان کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ وجدان کو سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے فلور پر بنے ہوئے سیڑھیوں سے دائیں جانب والے ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ ہیر بھی اس کے پیچھے پیچھے بے دھیانی میں بس چلتی رہتی ہے۔ مطلب آپ نے پوری زندگی کالی کمائی کی ہے۔ ہیر وجدان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اسی کی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ زمین پر نظر جمائے ہوئے بیت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ بندہ تھوڑا تو اپنی بیوی کا احساس کر لیتا ہے۔ ہیر زمین سے نظریں اٹھا کر اٹھ کر جیسے وجدان کو دیکھتی ہے، اس کے باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ لیتے ہیں۔ وجدان دونوں ہاتھ سے دروازے کو بند کیے ہوئے شرارتی نظروں سے ہیر کا دیکھتے ہوئے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں آپ؟ ہیر وجدان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بکلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کی جانب اٹھاتے ہوئے کہتی ہے۔ رات ہو گئی ہے، وجدان بند کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تو ہیر بھی بند کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو مطلب آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے، دوسری بار شادی کی، ایک بار تو تمہاری وجہ سے یہ رات گنوا دی تھی، لیکن اس بار نہیں۔ وجدان شرٹ کا تیسرا بٹن کھولتے ہوئے ہیر کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس بار بھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ پلیز باہر جائیں۔ ہیر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ آج رات یہاں سب ہوگا، کیونکہ آج رات یہاں صرف میں ہوں اور تم ہو۔ وجدان شرٹ کا آخری بٹن کھولتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کا ایک ایک قدم ہیر کی حالت خراب کرتا جا رہا تھا۔ وہ وجدان کے ہر روپ سے لڑ کر نکلنے کی ہمت رکھتی تھی، سوائے اس کے رومانٹک روپ سے۔ وجدان نہیں۔ ہیر اسے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ہے اور پیچھے دیوار کی طرف قدم اٹھانے لگتی ہے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہے میری جان، آج رات ملن کی رات ہے۔ وجدان ہیر کے نزدیک آ کر اس کی ڈری ہوئی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آج رات میں تھک گئی ہوں، آپ چاہیں میرے قریب مت آئیں۔ ہیر اپنے اور اس کے درمیان ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہتی ہے۔ میں ہوں نا تمہاری تھکان اتارنے کے لیے۔ وجدان ہیر کا ہاتھ اپنے درمیان ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ آج رات میں تمہارے قریب بھی آؤں گا، تمہارے لبوں کا جام پیوں گا، تمہیں اپنے رنگ میں رنگوں گا بھی، تم اپنے انتظار کی شدت کا بدلہ بھی لوں گا، تمہاری ساری تھکان دور کیے تمہیں اپنی محبت کی شدت میں سر سے پیر تک بھگوں گا۔ وجدان ہیر کے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے الٹے ہاتھ سے انگوٹھے کو لبوں سے سہلاتے ہوئے ہیر کے اندر بے چینی پیدا کرنے لگتا ہے۔
ہیر کے دل کی دھڑکنیں بہت تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھیں۔ وہ وجدان کی باہوں میں قید پلکیں جھکائے اپنے ہاتھوں میں اپنے گاؤن کی مٹھیوں کی صورت میں جکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ وجدان اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی انگلی پھیرنے لگتا ہے۔ آپ میرے قریب آ رہے ہیں۔ ہیر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں ہٹا پاتی۔ تو بیوی کے قریب آنا گناہ ہے؟ وجدان ہیر کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بنا مرضی کے آنا گناہ ہے؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تو مرضی شامل کر لو اس میں تم، کیونکہ میں پہلے ہی بہت گناہ گار بندہ ہوں، تو آپ کو مزید گناہ کرنے سے خود کو روکنا چاہیے۔ ہیر وجدان کی انگلی گردن سے ہٹاتے ہوئے لمبی گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، باتیں اچھی کرتی ہو تم۔ بچنے کی کوشش کافی اچھی ہے، پر میں آج رات ایک گناہ اور کرنے کا ارادہ بنا چکا ہوں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہیر وجدان کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ہیر کو اپنے آپ میں قید کرنے لگتا ہے۔ ترک کر دینا، آپ تو اچھے ہیں، ایسے تو مت کریں۔ ہیر اپنے آپ کو کمپوز کیے وجدان کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ میں اچھا نہیں ہوں میری جان، بہت برا ہوں میں۔ دنیا مجھے مونسٹر صرف کہتی ہی نہیں ہے، میں اصل میں مونسٹر ہوں۔ کہتے ہوئے وجدان کے چہرے کے تاثرات مکمل تبدیل ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں غصہ تھا جو اس وقت ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس سے مزید چھپایا نہیں جا رہا تھا۔ وجدان، آپ کو چوٹیں لگی ہیں، پھر خون نکل رہا ہے، اس میں سے آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ ہیر اس کی قید سے نکلنے کے لیے وجہ تلاش کرتی ہے۔ یہ چوٹ ظاہری ہے، اتنا درد نہیں دیتی ہے جتنا دکھاتی ہیں۔ یہ چوٹ اندرونی ہوتی ہے، وجود کو کرچیوں میں بدل دیتی ہے۔ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف کول نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات سنتے ہوئے اس کی بازو سے نظر ہٹا کر جیسے ہی وجدان کی آنکھوں سے ملاتی ہے کہ وجدان اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ ہیر اس کے اچانک سے عمل پر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر وجدان اسے یوں دیوار سے پن کیے اس کے لبوں پر اپنی شدت اور کو مضبوطی سے بڑھاتا جا رہا تھا۔ ہیر اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، پر وہ نہیں کر پاتی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، پر وجدان اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وجدان کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے ہوئے وہ اپنی آزادی کی کوشش کو خود ترک کرتی جاتی ہے اور وجدان کی محبت میں خود بھی بھیگنے لگتی ہے۔ وجدان اس کے لبوں پر شدت مٹاتے اس کی گردن پر چھپ کر اپنے لب رکھتا ہی ہے کہ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے وجدان کو روک دیتی ہے۔ ہیر لفظوں سے کچھ نہیں بولتی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر وہ بس پلکیں چکا لیتی ہے، اور سامنے کھڑے شخص کے لیے اس کی بات سمجھنے کے لیے اس کا پلکیں ہی کافی تھی۔ وجدان ہیر کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹانے لگتا ہے۔ وجدان، نہیں نا؟ ہیر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں نہیں نا؟ بیڈ کی دوسری طرف جا کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوز اتارتے ہوئے اس انداز میں ہیر کہتی ہے، اس انداز میں کہتا ہوا۔ ہیر اب کی بار کچھ نہیں بولتی ہے۔ وجدان کو شوز اتارتا دیکھ کر ہیر جلدی سے لیٹ کر منہ تک کمفرٹر اوڑھ لیتی ہے۔ وجدان کو اس خاموش دیکھ کر پلٹ کر اس کی طرف ایک نظر دیکھتا ہے۔ ہیر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ گردن گھماتے ہی وہ چہرے سے غائب بھی ہو جاتی ہے۔ وجدان ننگے پیر فرش پر چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھتا ہے اور اسے کھول کر دو پل آسمان کو دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس لیے اپنے گلے سے بلیڈ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہیر کے پاس بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ اوئے، سارا کمبل خود لوگی، مجھے بھی تو دے دو۔ وجدان ہیر کے ہاتھوں سے کمبل کھینچتے ہوئے کہتا ہے، پر کوئی جواب نہ آنے پر وہ بیڈ پر کھسک کر ہیر کی طرف جاتا ہے اور اس کے چہرے سے آرام سے کمبل ہٹائے اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ ہیر لیٹتے ہی گہری نیند کی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ وجدان ہیر کو سوتا دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے ہیر کا سر تکیے سے ہٹا کر اپنی بازوؤں پر رکھے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھے ہوئے پیار سے چہرے کے بال ہٹاتے ہوئے ہیر کو دیکھتے دیکھتے وہ خود بھی سو جاتا ہے۔ پوری حویلی میں سکون کا ماحول چھایا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، خاموشی ہی خاموشی تھی۔ بس فلور پر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف موڑے ہوئے، ایک کرسی پیروں کے نیچے اور دوسری پر خود بیٹھے ہوئے، وہ گود میں کتاب اور ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے ہوئے پیار بھری نگاہوں سے چارٹ کو دیکھتے جا رہی تھی۔ سکندر کے آنے کے بعد حویلی میں مزید سکون چھا چکا تھا۔ کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، کیونکہ حیا خاموش ہو گئی تھی۔ ہیر اور سکندر کی شادی کا سن کر وہ بھی وجدان سے وہ ایک سوال جہانگیر سے نہیں کرتی ہے، بس خاموش ہو جاتی ہے۔ سکندر پانی کی خالی بوتلیں کیے بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ پہنتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیدھا کچن کی طرف بڑھتا ہے، پر امائمہ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اس کے قدم امائمہ کی جانب اٹھنے لگتے ہیں۔ امائمہ، اور دیکھ کر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کافی کا کپ زمین پر رکھتی ہے۔
آپ نے ڈرا دیا مجھے، امامہ سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ آدھی رات ہو گئی ہے، چلو کمرے میں، سکندر سخت لہجے میں کہتا ہے۔ جی وہ میں بس جا رہی ہوں۔ سکندر کی سخت نظروں کو دیکھتے ہوئے امامہ فوراً سے اٹھ کر اپنی کتابیں سمیٹنے لگتی ہے اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر جانے لگتی ہے۔ رکو، سکندر اسے سیڑھیوں کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی بھاری آواز پر وہ اپنی کتابوں کو مضبوطی سے مٹھیوں میں پکڑتے ہوئے وہیں رک جاتی ہے، پر پلٹتی نہیں ہے۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ سکندر امائمہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ اپنے کمرے میں۔ امائمہ پہلی سیڑھی پر کھڑی ہوئی پلٹ کر سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہارا کمرہ وہاں اوپر نہیں نیچے ہے۔ سکندر اپنے کمرے کی طرف شہادت کی انگلی اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں میرا کمرہ تو اوپر ہے، نیچے آپ کا کمرہ ہے۔ سکندر امائمہ کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون سے جواب دیتی ہے، جی بالکل ٹھیک کہا، شاید آپ بھول گئی ہیں، اب آپ شادی شدہ ہیں، جہاں میں رہوں گا وہیں آپ بھی رہیں گی۔ سکندر امائمہ کے ہاتھ سے کتاب کھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ کے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ امائمہ لہجے میں اپنی کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، رہنا تو ہاں ہاں آپ کو وہیں پڑے گا بیگم، کیونکہ آپ اس کے علاوہ آپ کو کہیں اور رہنے کی نہیں دوں کہ کہیں اور رہنے بھی نہیں دوں گا۔ امائمہ پہلی سیڑھی سے پھسلتے ہوئے سکندر کے سینے سے آ لگتی ہے۔ رہنا تو تمہیں وہیں پڑے گا بیگم، شرافت سے مان جاؤ ورنہ زبردستی کرنی آتی ہے مجھے۔ سکندر دونوں بازوؤں کو ہواؤں میں لیے امائمہ کو اپنے سینے سے لگا کر دیکھ کر نظریں چکا کر کہتا ہے، آپ ہر بات پر میرے ساتھ زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ امامہ سکندر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سیدھے کھڑی ہوئے غصے میں کہتی ہے، پہلے زبردستی شادی کی اور اب زبردستی کمرے میں ساتھ رہنے کی ضد۔ امامہ تلخ لہجے میں سر اٹھا کر سکندر کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، تم پیار سے مانتی نہیں ہو، کیا کروں میں؟ مجھے زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ سکندر پرسکون سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے امائمہ کی کتابیں پکڑے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے، میں آپ کی بات کبھی نہیں مانوں گی، تو کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ زبردستی کرتے رہیں گے؟ امامہ سکندر کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں بولی، نہیں ایسی نوبت میں آنے نہیں دوں گا، تمہیں جیسے اپنے نام کر لیا ہے ویسے ہی تمہیں اپنا بھی بنا لوں گا۔ سکندر مڑ کر امائمہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ امائمہ سکندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے غصے کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں قید کر کیے ہوئے کہتی ہے، نہیں کوشش تو محبت سے ہی کروں گا، کوششوں میں ناکام رہا تو زبردستی کروں گا۔ سکندر پانی کی بوتل اٹھائے امائمہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب میرے لیے دونوں طرف سے دھمکی ہی ہے۔ امائمہ سکندر کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، دھمکی نہیں، آپشن ہے تمہارے لیے، پیار سے مان جاؤ۔ سکندر ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے، میرا دل تیار نہیں ہے ماننے کے لیے۔ امائمہ دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے، اپنے دل کو میرے حوالے کر دو، میں منوا لوں گا اسے۔ سکندر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، جی نہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کے حوالے کبھی نہیں ہوگا۔ امامہ سکندر کے ہاتھ سے اپنی کتابیں چھینتے ہوئے کہتی ہے، پسند تو تم بھی نہیں کرتی مجھے، ہو گئی نا میرے حوالے۔ سکندر کی بات پر اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں، وہ بے یقینی سے اس کی ڈھٹائی کو دیکھتے ہوئے پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھم جاتی ہے۔ پانی بھر کر اپنے کمرے میں لے کر آنا، رات کو پیاس لگ سکتی ہے۔ امامہ سکندر کے ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑاتے ہوئے خود کمرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، کیا ہے یہ انسان؟ امامہ سکندر کو جاتا دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پانی خود نہیں لے سکتے، ہاتھ دودھ جائیں گے کیا؟ بیوی کو تو غلام سمجھ رکھا ہے، سارے کام وہی کرے، خود اپنے جسم سے کام کروانے کی زحمت نہیں دی جاتی ان سے۔ امامہ پانی کی خالی بوتل کو اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے اس پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، صبح کے 11 بج رہے تھے، ایک نئی صبح کی شروعات ہو چکی تھی۔ یہ ابھی تک سوئی پڑی تھی اور وجدان گھر میں آدمیوں کے درمیان گھرا ہوا گھر کو سیٹ کروا رہا تھا۔ وجدان علی عذرا اور ایڈونس کو امریکہ سے اٹلی بلوا لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈیزائنر کو بھی جو اس کے کپڑے بناتے ہیں، ہیر کے لیے جو کپڑے اس نے وہاں جس ڈیزائنر سے بنوائے تھے، ان سب کو وہ اٹلی کے لیے نئے کپڑوں کے ساتھ بلوا چکا تھا۔ پورے گھر میں کام چل رہا تھا، کہیں صفائی تو کہیں بزنس کا۔ علی کو اٹلی برانچ کی ڈیٹیلز اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ عذرا اور ایڈونس کو اپنی غیر موجودگی میں ہیر کے ساتھ اس کے گارڈ کی طرف رکھنے کے لیے تقریباً پورے گھر کی صفائی ہو چکی تھی۔ صفائی والے باہر گارڈن سیٹ کر رہے تھے اور ڈیزائنر ڈریسنگ روم کو ایک طرف گھر میں سفید پھولوں کی خوشبو چھائی ہوئی تھی اور دوسری طرف کھانے کی خوشبو جو ایک پروفیشنل لیڈی شیف ان کے لیے بنا رہی تھی۔ وجدان اور علی دونوں ہال ایریا میں بیٹھے ہوئے اٹیلین برانچ کی ڈیٹیلز دیکھ رہے تھے۔ عذرا اور ایڈونس پر ڈیزائنر کے ساتھ ڈریسنگ روم میں موجود تھے۔ گھر میں کام کا شور تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ ہیر کی نیند خراب ہو سکے، لیکن اس کے اٹھنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہیر بند آنکھوں سے بیڈ پر کروٹیں
لینے لگ جاتی اور اسی حالت میں وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انگڑائیاں لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور کھلی ہوئی کھڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر دھوپ کی کچھ کرنیں لگتی ہیں جو اس کی آنکھوں کو مکمل کھولنے میں مدد کرتی ہیں۔ ہیر اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے اس کی نظر سیدھا گارڈن میں کام کرتے ہوئے آدمی پر جاتی ہے۔ ہیر حیرانگی سے اس کی طرف پھر پلٹ کر کمرے میں دیکھتی ہے جہاں ہر چیز صاف شفاف ہوئی پڑی تھی۔ یہ کیا کر ہو رہا ہے؟ ہیر واپس گارڈن میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر ننگے پاؤں ہی وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر دوسرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتی ہے، پر زیادہ توجہ نہ دے کر وہ سیڑھیوں سے اترتی ہے جہاں رات کو دھول اور ہلکی ہلکی سی مٹی تھی۔ اب وہ ہر چیز صاف ستھری چمکتی ہوئی پڑی تھی۔ ذہین ہے پر وجدان کی باتیں گونج رہی تھی۔ ہیر کے ذہن میں وجدان کی باتیں گونج رہی تھی، کوئی کام والا نہ رکھنے کی، پھر سب صاف کیے کیسے ہوگا؟ ہیر گھر کے کونوں کو دیکھتے ہوئے ہال ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے سے پہلے وجدان اور علی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہیر ہال کے باہر کھڑی ہو کر وجدان سے باہر کھڑی کھڑکی سے آدمیوں کو پودے لگاتا دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہیر کو دیکھتے ہی وجدان سب کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ علی کے ساتھ ساتھ کچن میں کام کرنے والے شیف سب باہر کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ ہیر جیسے ہی پلٹتی ہے علی کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے۔ علی سر جھکا کر شیف کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ وجدان لیپ ٹاپ بند کیے کاغذات پر رکھ دیتا ہے اور ہیر کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے۔ گڈ مارننگ وائفی۔ وجدان اس کی توجہ اپنی طرف کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہیر ننگے پیر وجدان کی طرف بڑھ رہی تھی کہ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے اور ہیر کو باہوں میں اٹھائے وہ صوفے پر لا کر بٹھاتا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم کام نہیں کرو گی تو میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا۔ وجدان ہیر کے پیروں کو اپنی ٹانگوں پر رکھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے، لیکن آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ ہیر کس پس کرنے والے انداز میں کہتی ہے، تو کیا ہو گیا، میں کما لوں گا۔ وجدان بھی کس پس کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہمارے پاس روٹی کھانے کے پیسے بھی نہ بچے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ ان سب کا نکال دیں، میں خود کر لوں گی۔ ہیر باہر گارڈن میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ وجدان ہیر کی نظریں دوسرے آدمیوں پر دیکھتے ہوئے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہیر کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھائے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کام کرواؤں گا؟ وجدان سیڑھیوں پر چڑھتا ہے اور پیچھے سے علی اور باقی سارے واپس ہال میں آ جاتے ہیں۔ پر پھر تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، کھانا میرے لیے بہت ضروری ہے، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جنہیں مشکلوں سے حاصل کیا جاتا ہے پھر ان کو بحفاظت سنبھال کر رکھا بھی جاتا ہے، اور تمہیں سچ میں لگ رہا ہے کہ میں غریب انسان ہوں؟ وجدان ہیر کو واپس کمرے میں لائے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، مجھے پتہ ہے آپ امیر ہیں، لیکن وہ سب تو بلیک منی ہے نا، اور آپ اس گھر پر نہیں لگانا چاہتے تھے۔ میرے پاس جو بھی منی ہے وہ سب وائٹ ہی ہے تتلی، صرف اسے واپس حاصل کرنے کا طریقہ بلیک ہے میرا۔ وجدان ہیر کے سامنے کھڑا ہو کر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب آپ غریب نہیں ہیں؟ کھانے کو اچھی چیزیں ملیں گی نا؟ ہیر ہنستے ہوئے وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جی سب ملے گا اور کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سوائے… وجدان کہتا کہتا رک جاتا ہے، سوائے کیا؟ ہیر مسکراتی ہوئی نظروں سے پوچھتی ہے، سوائے مجھے پیار کرنے کے، میرے لیے تیار ہونے کے، ہر رات میرا کام سے لوٹنے کا انتظار کرنے کے، اور میرے آنے کے بعد۔ وجدان کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ہیر کی طرف بیڈ پر جھک کر دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس کے چہرے کے بالکل قریب آئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بات کیا؟ ہیر اپنے ہاتھوں میں گاؤن کو پکڑے ہوئے پوچھتی ہے، بات کا کام میں خود کر لیا کروں گا۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہاں، ڈریسنگ روم تیار ہے، جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، ناشتے کا وقت تو چلا گیا ہے، میں نے آفس بھی جانا ہے، آپ کر لیتے ناشتہ میرے بغیر؟ ہیر کھڑی ہوتے ہوئے کہتی ہے، نہیں، میں اپنی صبح کی شروعات اور رات کا اختتام دونوں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، پر ہیر پہلے ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیتی ہے۔ میں 5 منٹ میں آتی ہوں، ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر خود دوبارہ کمرے سے باہر ننگے پیر بھاگ جاتی ہے۔ جوتی سے پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، پہن نہیں سکتی یہ۔ وجدان ہیر کے جاتے وجدان بھی کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور دوبارہ نیچے ہال میں بڑھنے لگتا ہے۔ ہیلو مسٹر مونسٹر، ایڈونس ہیر کو دیکھتے ہی کہتا ہے، ہیلو، ہاؤ آر یو بوتھ؟ ہیر بھی مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیتی ہے، یس۔ عذرا ہیر حیرانگی سے ایڈونس کو دیکھنے لگ جاتی ہے، ڈو یو نو انگلش؟
عذرا ہیر سے پوچھتی ہے۔ یس آف کورس، ہیر ڈریسنگ روم میں موجود اپنے کپڑوں کی اور وجدان کے سوٹ بوٹ گھڑیوں کی کلیکشن کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اس بار وہ کسی چیز کو دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی۔ وی آر سوری میم دیٹ وی سے ایوری تھنگ ٹو یو۔ ایڈونس ہیر کو دیکھتے ہوئے اپنے پچھلے رویے سے معافی مانگتا ہے۔ اٹس اوکے ڈونٹ وری، ہیر مڑ کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ سوری اینڈ تھینک یو میم ونس اگین۔ عذرا ایڈونس کو مزید کچھ کہنے سے روک دیتی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ڈریسنگ روم سے باہر لے جاتی ہے۔ ڈیزائنر بھی پہلے ہی نیچے ہال میں وجدان کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ عذرا ایڈونس کے باہر جاتے ہی ہیر اپنے لیے کمفرٹر سا کھلا ڈلا ٹراؤزر شرٹ نکال کر فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہیر کپڑے چینج کے لیے فریش ہو کر لائٹ گرے کلر کا ہوڈی اور ٹراؤزر پہنے ہوئے، پیروں میں سلیپرز، ہلکے ہلکے گیلے بالوں میں چہرے پر سافٹ سا میک اپ کیے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکل کر سیدھا ہال کی طرف جاتی ہے۔ ہیر کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو ہال کے دروازے پر پہنچتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ بلیک کلر کی گھٹنوں جتنی اسکرٹ، اوپر وائٹ کلر کا ٹاپ جس پر بلیک کلر کا جیکٹ پہنا ہوا، بالوں میں ہلکے پھلکے سے کرلز، چہرے پر سافٹ سا براؤن میک اپ کیے ہوئے وجدان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی کافی سے چسکیاں لے رہی تھی۔ وجدان کو اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا دیکھ کر ہیر کے چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے ہال میں بڑھتی ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھ کر اچھے سے سر سے پیر تک دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ گردن موڑ کر ڈیزائنر سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر اپنے آفس میں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ٹیبل پر لیپ ٹاپ آن کیے وہ کرسی سے سر ٹکا کر کسینوں کی پارٹی میں ہونے والے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر وجدان کا اسٹیج پر ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے دیکھ کر جہانگیر ویڈیو کو وہیں پر پوز کیے ان دونوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر لگاتار پچھلے آدھے گھنٹے سے وہی ان دونوں کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن دیکھ کر وہ ہیر اور وجدان کو رہا تھا۔ ہر پر دماغ میں سکندر کی باتیں گونج رہی تھی۔ تم نے پہلے مجھ سے میرا بیٹا دور کیا، اب میری بیٹی کو بھی دور کرنے کے چکروں میں ہو۔ جہانگیر کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کرسی کے آگے کھسکا کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ تم الیگزینڈر کے بیٹے ہو پر تم پر اس کی پرچھائی نہیں ہے، تم مختلف ہو اپنے باپ سے۔ جہانگیر اس کی تصویر پر نظریں جمائے ہوئے دیکھتے ہوئے سوچتا ہے، اگر میں نے تمہاری ماں کو اور اپنے بیٹے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو سکندر کو بچایا کس نے؟ جہانگیر کہتے ہی ٹیبل پر اپنی انگلیاں ٹیپ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آفس سے نکل کر وہ سامنے کمپیوٹر روم میں جاتا ہے جہاں پر بینش اور شعیب دونوں موجود تھے۔ ڈیول کو دیکھتے ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیول آپ کچھ چاہیے؟ شعیب جہانگیر کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں، وہ 20 اگست 2002 میں کی الیگزینڈر کی موت والی رات کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے کیا؟ جہانگیر بینش کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اتنی پرانی ریکارڈنگ؟ بینش بوکلاتے ہوئے کبھی جہانگیر کو تو کبھی شعیب کو دیکھتی ہے۔ نہیں مل سکتی ہے؟ جہانگیر سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ مل جائے گی پر تھوڑا وقت لگے گا، مجھے پرانا ڈیٹا سرچ کرنا پڑے گا۔ بینش اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ جہانگیر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ڈوک لہجے میں کہتا ہے اور کہہ کر وہ کمپیوٹر روم سے نکل کر اپنے آفس میں چلا جاتا ہے اور جا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ وجدان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لیتا ہے۔ تمہیں راز رکھنا آتے ہیں تو مجھے راز جاننا۔ وجدان ایمان، تمہاری ہسٹری تو میں جان کر رہوں گا، بیٹی دی ہے تمہیں نظر تو رکھنی پڑے گی۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے اور لیپ ٹاپ کو بند کیے وہ اپنے آفس کے لیے نئی برانچ کھولنے کی لوکیشن کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور دیکھتے ہی وہ فائلز بند کیے اپنا کوٹ اسٹینڈ سے لیے دوبارہ آفس سے باہر نکل جاتا ہے۔ شعیب آ جاؤ، جہانگیر باہر جاتے ہوئے کوٹ پہنتے ہوئے اسے آواز دیتا ہے۔ جہانگیر کی آواز پر وہ فوراً کمپیوٹر روم سے باہر نکل کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ شعیب پوچھتا ہے۔ نئی برانچ کے لیے جس کانٹریکٹر سے بات ہوئی تھی وہ لوکیشن دیکھ کر اسے خریدنا ہے۔ جہانگیر شعیب کو اپنے برابر کرنے کے لیے اپنے قدموں کی رفتار تھوڑی آہستہ کیے شعیب کو اپنے برابر کرتا ہے۔ آپ مجھے کہہ دیتے میں دیکھ آتا۔ شعیب جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کچھ کام انسان کو خود بھی کر لینا چاہیے۔ جہانگیر آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے کہتا ہے۔ ہم جب آپ کے کام کرنے کے لیے موجود ہیں تو آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے ڈیول۔ شعیب جہانگیر کو گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر پرجوش لہجے میں کہتا ہے۔ شعیب کی بات پر جہانگیر ہنس پڑتا ہے، اپنی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ شعیب بھی ہنستے ہوئے گاڑی میں سوار ہوتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ سکندر اٹنی میں رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا، وہ بھی اپنے لیے نیا ہسپتال کھولنے کے لیے جگہ دیکھنے گیا تھا۔ 2 جگہ سے وہ پہلے دیکھ چکا تھا لیکن اسے وہ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ آخری جگہ وہ دیکھنے کے لیے اپنی کچی آبادی کی طرف بڑھتا ہے جہاں لوگ تو تھے پر کوئی سہولت فراہم نہیں تھی۔ سکندر جیسے ہی اس کچی آبادی میں پہنچتے ہیں اس کے انتظار میں کچھ آدمی وہاں پہلے سے ہی کھڑے ہوئے ہوتے
ویلکم ڈاکٹر سکندر. سکندر کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک موٹا آدمی جس کا پیٹ اس کی کمائی کو صاف واضح کر رہا تھا سکندر کو دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کا ویلکم کرتا ہے. سکندر سرسری سی نظر اس کے سر سے پیر تک دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی وہ بنا جواب دیے گاڑی سے باہر نکلتا ہے. اس کے نکلتے ہی 2 آدمی مزید اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اسے جگہ کا معائنہ کرواتے ہیں. یہ ایک اونچائی پر پتھری علاقہ ہے. ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے. ایسی زمین تھی جو چلنے کے قابل نہیں تھی. پر مزید اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر کے قدم کچھ اونچائی سے نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے گھروں پر رک جاتی ہیں. سکندر آگے بڑھنے کے بجائے اس علاقے کے طرف بڑھنے لگتا ہے. باہر سے کچی آبادی میں چند لوگ چھوٹے چھوٹے کچے گھر بنائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو حکومت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. حکومت ان کی جگہ خالی کروانا چاہتی تھی لیکن اپنے نام کو خراب کیے بغیر. دس از دا لوکیشن فار یور ہاسپٹل. تینوں میں ایک آدمی جس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا وہ سکندر کو باہر کی آبادی دکھاتے ہوئے اس کے اندر کی طرف کے جاتے ہیں جہاں پر ہر طرف لوگ ہی لوگ چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے. ہاؤ از اٹ. ان تینوں آدمیوں کو سکندر اور اس کے سامنے کی زمین میں پیسے ان کی کمائی دکھائی دے رہی تھی جبکہ سکندر کو معصوم بچے بوڑھے اور جوان لڑکیاں لڑکے سب دکھائی دے رہے تھے جو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. سکندر کے دل میں ان لوگوں کی حالت دیکھتے ہوئے ہول اٹھنے لگ گئے تھے. سکندر کوئی جواب دے پاتا ہے اس سے پہلے کسی بچے کے رونے کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہے. وہ آنکھوں سے چشمہ ہٹائے مزید آگے بڑھتا ہے اور ایک گھر کی جانب بڑھنے لگتا ہے اور اس گھر میں جانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے پر اس کی دہلیز پر اس کے قدم رک جاتے ہیں. اندر سے لگاتار بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی پر سکندر کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اندر جانے کی. لوگ اسے عجیب جستجو عالم میں دیکھ رہے تھے. سکندر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے قدم واپس پیچھے کی طرف بڑھتا ہے. ہو از دا آنر آف دس پلیس. سکندر ان آدمیوں کی طرف بڑھتا ہے اور سخت لہجے میں غصہ کو ضبط کیے پوچھتا ہے وی کانٹ ٹیل یو دیٹ اف یو وانٹ ٹو. بائی دیٹ پلیس وی آر دا ون ہو از گوئنگ ٹو ہینڈل دا پروسیجر. تینوں آدمی ایک دوسرے کی شکل کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یو آر گوئنگ ٹو ہینڈل دیٹ یو. سکندر سب کی زبانوں پر قفل لگا چکا تھا. ہو از دا آنر آف دس پلیس. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک یو اگین. سکندر ایک ہی جملے میں پوچھ بھی لیتا ہے اور دھمکی بھی دے دیتا ہے. سکندر انہیں خاموش دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے. آلریڈی آئی وانٹ دیٹ پلیس بٹ آئی وانٹ ٹو ڈیل ود دا آنر ناٹ ٹو بی پپیز. سکندر اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے تینوں لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہی کانٹ میٹ یو. ہی نیور میٹ یو اینی مور. آدمی سکندر کو دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے سو یو نو ہم گڈ. سکندر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے اور جھٹ سے گاڑی میں جھک کر دراز میں سے گن نکالے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمیوں کے دماغ کے بالکل بیچوں بیچ گولی مار کر انہیں وہیں زمین بوس کر دیتا ہے. ڈونٹ ٹیل یو آئی ڈونٹ لائک ٹو ریپیٹ مائی سیلف. سکندر گن سے دھواں نکلتا دیکھ کر اسے اپنے ماتھے پر کھجاتے ہوئے کہتا ہے سٹ اور ناٹ. سکندر گن اس آدمی کی طرف کرنے ہی لگا تھا کہ وہ پہلے ہی ڈر کر اس گاڑی میں آ بیٹھتا ہے. سکندر بھی اس کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگتا ہے کہ اتنے میں اونچائی پر کھڑے ہوئے چھوٹے سے 8 سالہ بچے پر اس کی نظر جاتی ہے جو سکندر کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا. سکندر بھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتا ہے. ہیلو مس ایمان. ڈیزائنر ہیر کو دیکھتے ہوئے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اس سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کرتی ہے. ہیر سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتی ہے کہ وجدان کو پیچھے سے علی بلا لیتا ہے اور دونوں ہال کے دروازے سے باہر گارڈن ایریا میں چلے جاتے ہیں. ہیلو. ہیر اس کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر دھیرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتی ہے Oh my, you are so beautiful. Now I wonder why monster stuck in the one girl. He's never like that. لڑکی ہیر کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پہلے عجیب سا منہ بنائے پھر مسکرا کر کہتی ہے then how she. ہیر اس کی عجیب نظروں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے he is very very angry person who always like model type bold girls. I think you are like that. That's why he's in you. ڈیزائنر کھڑکی سے باہر وجدان کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے he likes bold girls. ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے جو علی کے ساتھ بات میں مصروف تھا how many girls he have. ہیر واپس ڈیزائنر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے we can't count them. It's unlimited. ڈیزائنر کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے unlimited. ہیر سر جھکا کر اس کی بات دہراتی ہے yes I think
Now he is limit. Now you are the only one girl he like. It's very tough for me to believe it's true. डिज़ाइनर हीर का हाथ पकड़कर इसे प्यार से मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, You need to believe that. Now I am the only one who he loves. I don't care about the past, but now he is mine, so it's mine. So that's it. हीर तल्ख लहजे में इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर फ़खरिया अंदाज में डिज़ाइनर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है, Are you the also one girl like that he like? हीर डिज़ाइनर को क्रॉस करते हुए सोफे की तरफ कदम उठाते हुए पूछती है, आह नो वी आर नॉट. डिज़ाइनर अपने बालों में हाथ फेरते हुए पलटकर हीर को सोफे पर बैठा देखते हुए कह रही थी कि हीर इसका मुंह बंद करवा चुकी थी. दैट्स मीन यू आर नॉट दिस टाइप. आई आल्सो डोंट लाइक यू. आई थिंक दैट यू नीड टू कम हेयर अगेन. हीर सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखे हुए डिज़ाइनर को सर से पैर तक देखते हुए कहती है, एंड डोंट यू डेयर टू लुक एट टू टच माई मैन. हीर उंगली से वजदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, व्हाट, यू आर मिसबिहेविंग मी. डिज़ाइनर तैश में हीर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, आई डिड नॉट डू अ सिंगल थिंग टू यू मिस. वट एवर इफ आई स्टार्टेड मिसबिहेविंग यू एंड आई एम डैम श्योर यू कैन टेक अ सिंगल ब्रेथ अगेन इन दिस हाउस. हीर खड़ी होकर इसकी आंखों के सामने इसकी आंखों में देखते हुए फुल एटीट्यूड से तल्ख तल्ख लहजे में कहती है, व्हाट. डिज़ाइनर का गुस्सा देखते हुए अजीब लहजे में कहती है, दैट्स द पाथ फॉर यू. जस्ट टॉक इन दैट एंड गो टू द डायरेक्टली इन हेल. बाय बाय. हीर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए हवा में हाथ बुलंद किए से बाय बाय करती है, पर वो जाती नहीं है. इसकी तरफ हैरानगी से देखती रहती है. दैट्स सो रॉन्ग. डिज़ाइनर अपने हाथों की मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहती है, यस it is what you did not think you are talking about my husband in such a lovey-dovey way in front of me, and I can't say anything to you. Are you serious? ही टेढ़ी से स्माइल करते हुए एक आईब्रो उठाते हुए पूछती है, आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट आवर फ्रेंडशिप. डिज़ाइनर दोबारा वरसान को देखते हुए कहती है, जो हीर से नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा था इस वक्त. फ्रेंडशिप. हीर हैरानगी से इसकी बात दोहराती है, माई मैन इज़ जस्ट माइंड, ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट. ही डिज़ाइनर के करीब आते ही इसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहती है, एंड यू आर लिविंग और नॉट, शुड आई कॉल गार्ड्स. ही इसकी आंखों में बिना पलके झपकाए देखते हुए कहती है, आई एम लीविंग. डिज़ाइनर सोफे से अपना बैग और डिज़ाइनर बुक्स उठाते हुए गुस्से में कहती है, नाउ आई गेट द वाई मॉन्स्टर लाइक यू. बैग उठाए हीर के सामने खड़ी होकर कहती है और कहकर पैर पटकते हुए वो हॉल से निकलकर दरवाजे से बाहर जाने लगती है. हैव अ सेफ ड्राइव. हीर इसे जाता देखते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहती है. डिज़ाइनर को जाता हुआ देखकर वजदान की तरफ देखने लग जाती है, जो इसे इंतहाई पुरसुकून दिखाई दे रही थी. ठीक है, गाड़ी तैयार करो, अभी चलते हैं. वजदान अली को कहकर खुद वापस हॉल की तरफ बढ़ने लगता है. क्या मतलब था इस चुड़ैल का? क्यों पसंद हूँ मैं वजदान को? क्या वजदान का तो वो मेरी आंखों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मजबूरन मुझसे करते हैं. फिर इस चुड़ैल ने ऐसा क्यों कहा? हीर अपने दोनों हाथ अपनी हुडी की पॉकेट में डाले हुए अपने आप से पूछती है, इतना दिमाग नहीं चलाते हैं, बहुत लंबी ज़िंदगी है, थक जाओगी जल्दी वरना. वजदान हीर के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए इसके दिमाग को पुरसुकून करता है. हीर वजदान को देखते ही एकदम पुरसुकून हो जाती है. मेरे पास अपना ज़ाती डिज़ाइनर है जो मेरे कपड़े बनाते हैं और आपको दोबारा जहमत करने की ज़रूरत नहीं है. हीर वजदान का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहती है, तुम्हें इसके कपड़े पसंद नहीं आए? वजदान हीर के पास सोफे पर बैठते हुए पूछता है. हीर जवाबन कुछ नहीं बोलती और थोड़ा फासले पर होकर बैठ जाती है. नहीं, कपड़े अच्छे पर लड़की नहीं. हीर वजदान से नज़र चुराते हुए कहती है, इसे हर तरफ इसे कपड़े बनाना आता है. अमेरिका में ऑल टाइप फैशन डिज़ाइनर के नाम से मशहूर, और पिछले 5 सालों से यही मेरे कपड़े स्टिच करती है. मेरा माप अच्छे से पता है, तुम्हारा भी. अब वजदान सोफे से पुश टिकाते हुए कहता है, तभी तो मैं सोचूं इतने परफेक्ट कपड़े कैसे होते हैं. माप लेने वाली ने बहुत अच्छे से काम को अंजाम दिया है. हीर वजदान के फिट कपड़ों की तरफ देखते हुए कहती है, जहाँ से इसकी कसरती बारी और इसके कोट की बाजुओं में ज़ाहिर होते हैं
ہوتے ہوئے ڈولے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جل ککڑی کیوں بنی ہوئی تھی تم؟ وجدان اس کے چہرے پر غصہ دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بات سنیں، یہ کپڑے اتاریں۔ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر اور دوسرے ہاتھ سے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، کیا یہاں؟ ابھی اچھا تھوڑی لگے گا، اتنے سارے لوگ پھر رہے ہیں یہاں پر۔ وجدان ہیر کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ہیر وجدان کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے، اچھا مطلب ابھی مطلب نہیں تھا؟ وجدان گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے، پھر کیا مطلب ہے آپ کا محترمہ؟ وجدان دونوں آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، مطلب یہ کہ یہ آپ نہیں پہنیں گے۔ ہیر وجدان کے پاس آئے اس کے گلے سے بلیڈ اتارتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ آپ گنڈے بنے رہتے ہیں کیا ہے یہ سب؟ ہیر وجدان کے گلے سے بلیڈ نکال کر اس کے ہاتھوں سے انگوٹھی نکالتے ہوئے کہتی ہے، یار یہ ظلم نہ کرو، دیکھو یہ میری پہچان ایسے ہی ہے۔ وجدان اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں نکلتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی پہچان آپ سے ہے، آپ جنگلی روپ سے نہیں۔ ہیر اس کے ہاتھ سے ساری انگوٹھیاں نکال کر اس کے سیدھا ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں پہنانے لگتی ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ ہیر وجدان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجدان اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں ٹھیک ہے یہ۔ ہیر دو قدم دور قدم ہوتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر وجدان کا سر سے پیر تک دیکھنے لگ جاتی ہے، یہ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ہیر دوسری طرف منہ موڑ کر دھیرے سے کہتی ہے، کیا ہوا، اچھا نہیں لگ رہا؟ وجدان اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیر سے پوچھتا ہے، آپ ہمیشہ سفید رنگ کیوں پہن کر رکھتے ہیں؟ ہیر جواب دینے کے بجائے سوال کرتی ہے، یہ رنگ جچتا ہے مجھ پر۔ وجدان اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہتا ہے، جس نے دی ہے آپ کو یہ غلط فہمی؟ کس نے دی ہے آپ کو یہ غلط فہمی؟ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گندھا سا منہ بنا کر پوچھتی ہے، غلط فہمی نہیں ہے بیگم، میرا سٹائل ہے جس پر لڑکیاں کسی نے بھی واری واری جاتی ہیں۔ وجدان ہیر کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا ہوں میں ویسے؟ وجدان ہیر کو کمر سے پکڑ کر اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے پوچھتا ہے، سفید لباس میں آپ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے؟ ہیر کہتے کہتے وجدان کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اس میں کھو کر خاموش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف دیکھ کر مسکرانے لگ جاتی ہے۔ جیسے؟ وجدان ہیر کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھتا ہے۔ وجدان ایسے مسکرایا مت کریں، ہیر اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے، کیوں؟ وجدان اپنے لب بھیجتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میرا غصہ ختم ہو جاتا ہے، ہیر وجدان کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے۔ ہاں تو اچھا ہے نا، کھو جاؤں مجھ میں اور میں بھول جاؤں دنیا کو اور اپنے غصے کو بھی۔ وجدان بھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا تو کیا میں آپ کو حفظ کر لوں اور دنیا بھلا دوں؟ ہیر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں تو کر لو مجھے حفظ، میں نے تو تم کو کر لیا، اپنا آپ کھو کر تمہیں پایا ہے، تم بھی مجھ پر تھوڑا رحم کر لو۔ وجدان جگ میں پانی کا گلاس ڈالتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی باتوں پر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لیتی ہے۔ وجدان بھی ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ مانسٹر علی ہال کے دروازے میں کھڑا ہو کر نظریں جھکائے وجدان کو آواز دیتا ہے۔ ہیر بھی اس کی آواز پر پلٹ کر علی کو دیکھتی ہے۔ آ رہا ہوں، وجدان پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے کھانا کھا لیں۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، بھوک تو ہے پر جانا ضروری ہے، تم کھانا کھا لو، میں باہر سے کچھ کھا لوں گا۔ وجدان ہیر کے پاس آئے اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ وجدان ہیر کے گال کھینچتے ہوئے علی کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیر بھی کرسی پر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ وجدان کے جاتے ہی عزا اور ایڈونس دونوں ہال میں آ جاتے ہیں۔ ہیر ابھی اپنا پہلا نوالا ہی کھا رہی تھی کہ ان دونوں کو دیکھ کر وہ رک جاتی ہے۔ کم ہیر۔ ہیر چمچ واپس پلیٹ میں رکھ کر ان دونوں کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ نو میم اٹس اوکے۔ عزرا ایڈونس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نو اٹس ناٹ اوکے، ناؤ وی آر اسٹے ان ون ہاؤس سو وی آر فیملی اینڈ فیملی ممبرز نیڈ ٹو ایٹ ٹوگیدر۔ ہیر اٹھ کر جاتی ہے اور ان کے پاس دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتی ہے۔ ڈونٹ شائی ان فرنٹ آف می، آئی ایم ناٹ لائک یور مانسٹر، وی آل گوئنگ ٹو ایٹ ٹوگیدر اینڈ پلے ٹوگیدر لائک فرینڈس، اوکے؟ ہیر پرجوش سی ہوتی ہوئی ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، بٹ مانسٹر ڈز ناٹ لائک دیٹ۔ ایڈونس ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، ڈونٹ وری، ناؤ واٹ یو لائک، مانسٹر گونا لو دیٹ۔ ہیر ان کی ہچکچاہٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ کمفرٹ کیے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر بھی لوکیشن پر پہنچ چکا تھا اور جگہ کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ ایک بہت بڑی اور بنجر زمین تھی جس کے سامنے دور سمندر تھا۔
جہانگیر اور شعیب اچھے سے پوری جگہ اس زمین کو بیچنے والے آدمیوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ وہ کے پیچھے سے بلیک کلر کی پراڈو گاڑی میں زمین پر جہانگیر کی نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ جہانگیر اور شعیب آنکھوں پر گوگل لگائے ہوئے اس زمین کا سوداگروں کے ساتھ گاڑی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ پہلے گاڑی سے علی اترتا ہے اور اس کے بعد وجدان آنکھوں پر چشمہ لگائے فرنٹ سیٹ سے باہر نکلتا ہے اور نکلتے ہی وہ گاڑی دروازہ بند کیے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے، اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے، سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک لمبی سانس لیتے ہیں۔ ہیلو مریم، آدمی جہانگیر کو کراس کرتے ہوئے وجدان کی طرف لوٹتے ہوئے آتا ہے اور اس کے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے ہیلو۔ وجدان بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے You also come here. I don't think that you are going to also buy that place. Come, let's have a look at that. آدمی جہانگیر کی طرف بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے I don't need to look. I like that. Let's have a contract. وجدان جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتا ہے So sorry, son in law, but I already like that. جہانگیر ورسان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے But you don't buy that yet. وجدان بھی آدمی کو کراس کرتے ہوئے جہانگیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے I'm going to do that. جہانگیر وجدان کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے No, you can't. What I like, I get. وجدان اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے کہتا ہے No, you are wrong. What I like, I get that at my cost. جہانگیر کو الٹا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ وجدان جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے اس کی شروعات تو تم پہلے ہی کر چکے ہو۔ جہانگیر بھی وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے اسے کرنے کی وجہ تو آپ نے دی ہے سسر جی۔ وجدان ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے شرم نہیں آئے گی داماد جی آپ کو اپنے سسر سے لڑائی کرتے ہوئے؟ ایک تو میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا اور اوپر سے اب زمین پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ نظر تو آپ نے بہت سی چیزوں پر رکھی ہوئی ہے سسر جی، پر فی الحال اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر کچھ زیادہ ہی ہے۔ وجدان ہاتھ میں چشمہ پکڑے ہوئے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اگر اتنی ہی شدت سے نظر ہے تمہاری اس پر تو میں بہت امیر سسر ہوں، اپنے داماد کو ایک زمین تحفے میں دے سکتا ہوں۔ جہانگیر آنکھوں پر گوگل لگاتے ہوئے ایک ہاتھ پین کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر کی بات پر وجدان کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے اپنے غصے کو چہرے پر ظاہر کرنے سے روک رہا تھا۔ تحفہ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ نے مجھے بیٹی دی ہے، بدلے میں مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ وجدان جہانگیر کو غصہ چڑھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے بچے بڑوں کو تحائف دیتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ جہانگیر عالم کے خاندان میں ڈبل ورلڈ میں صرف وہی لیتا ہوں جو مجھے چاہیے ہوتا ہے، دوسروں سے تحفہ لینے کچھ زیادہ پسند نہیں ہے۔ جہانگیر وجدان کو کہتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ زمین کو دیکھنے لگتا ہے پر میں آپ کی دنیا کا نہیں ہوں۔ وجدان جہانگیر کی پیٹھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے یقین ہے تمہیں؟ جہانگیر پلٹ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان اس کے چہرے کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے جب تم میری بیٹی سے جڑ گئے ہو تو مطلب صاف سیدھا اور سمپل سا ہے داماد صاحب، آپ مجھ سے اور میری دنیا سے بھی جڑ چکے ہیں۔ جہانگیر وجدان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے آپ ایک ہی بیٹی تھی، اب وہ میری بیوی ہے۔ وجدان سخت لہجے میں کہتا ہے بیوی وہ اب بھی بھلے ہی تمہاری ہے پر وہ خون میرا ہے جہانگیر عالم کا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بار بار دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر وجدان کے بالکل سامنے آ کر چشمہ لگائے ہوئے اس کے چہرے کو اس کی آنکھوں میں آتے ہوئے غصے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہو داماد صاحب، مجھ سے منسلک نو ہے وہ مجھ سے، اسے تم کسی دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھ سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ میں کروں گا۔ جہانگیر کی بات مکمل ہوتے ہی وجدان اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے اٹل لہجے میں بول پڑتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم کر سکتے ہو؟ جہانگیر جیب سے ہاتھ نکال کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں؟ وجدان چیلنج کرنے والے لہجے میں کہتا ہے نہیں مجھے یقین ہے تم سب کر سکتے ہو، اس لیے تو تمہیں بنا کسی کوشش اور وجدان کے اپنی بیٹی دے دی ہے، ورنہ تمہارا باپ جہانگیر عالم بھی اس کی اکلوتی بیٹی کو لینے کی کوشش تک نہیں کر سکتا ہے۔ جہانگیر ہاتھ سینے سے ہٹاتے وجدان کو اپنی طاقت کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہوئے کہتا ہے اس کو مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے، اگر وہ مجھ سے اب کی بار دور ہو گئی یاد رکھیں گے سسر جی، آپ کی دنیا
کہ ایک ایک فرد کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ وجدان غصیلے لہجے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے جہانگیر کے مزید قریب کھڑے ہو کر اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، تو اپنے سسر کو چیلنج کر رہی ہو؟ جہانگیر دونوں آئیبرو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے، باپ سے چیلنج کون کرتا ہے؟ ان سے تو ضد کی جاتی ہے جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ چیز نہ لا کر دیں۔ میری بیٹی چیز نہیں ہے، جہانگیر کہتا ہے، پر میری ضد ہے، میرا جنون ہے، میرا عشق ہے۔ من پسند چیز ہو یا شخص نہ ملنے پر میرا وحشی روپ دیکھنے کے لیے آپ تیار رہنا سسر جی۔ وجدان اپنے آخری الفاظوں پر زور دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تم کمینے ہو۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے، بہت کمینہ ہوں سسر جی، پر کیا کر سکتے ہیں، آپ کا داماد ہوں میں، اب آپ خیال رکھیں میرا۔ وجدان بھی ہنستے ہوئے کہتا ہے، چلو داماد رکھ لیتے ہیں، تمہارا خیال کیا یاد رکھو گے تم؟ جہانگیر بھی ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر پلٹ کر شعیب کی طرف قدم بڑھاتا ہے، میرے داماد کو اپنی پاور دکھاؤ، ویلکم کرو اس کا اٹلی میں اور ڈیول ورلڈ میں۔ جہانگیر شعیب کو ہنستے ہوئے کہتا ہے اور جہانگیر کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شعیب بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔